AutoCAD کے کورس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم ٹرم کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے، آفسیٹ کے بارے میں پڑھیں گے، ایکسپلوڈ، فلیٹ، ان سارے کمانڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس طرح کرتا ہوں، ایک ریکٹینگل بناتا ہوں تاکہ آپ کو ان کمانڈز کے بارے میں سب سے پہلے میں ٹرم کمانڈ کو ایکسپلین کروں گا۔ پھر ایک لائن ڈرا کرتا ہوں اس طرح۔ اچھا، ٹرم کمانڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹرم کمانڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کسی آبجیکٹ میں ہمیں کوئی اسپیسیفک پارٹ نہیں چاہیے تو وہ اس کو ہٹا لیتا ہے۔ ٹرم کی شارٹ کٹ کی ہے ٹرم، TR ٹرم کا ایک شارٹ کٹ کی ہے۔ TR انٹر پریس کرنے سے ٹرم کمانڈ اوپن ہو جائے گا۔ اگر میں ادھر آتا ہوں، آبجیکٹ کے اس حصے کو مٹانا چاہتا ہوں تو یہ میں اس پر کلک کر دوں گا۔ سملرلی اس کو جس کو بھی میں آبجیکٹ کے جس حصے کو میں ٹرم کرنا چاہتا ہوں، میں ٹرم کمانڈ اوپن کر دوں گا اور اس حصے کو کلک کرنے سے وہ ٹرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اریز کا کمانڈ آتا ہے۔ اریز کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ E ہے۔ اریز سے کیا ہوتا ہے؟ اریز سے وہ سارا آبجیکٹ ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس لائن کو اریز کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا لائن ہی ڈیلیٹ ہوگا۔ سملرلی میں اگر اس پورے ریکٹینگل کو اریز کرنا چاہتا ہوں تو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اریز کمانڈ سے کر سکتا ہوں۔ میں نے ER شارٹ کٹ کی ہے اریز کے لیے، یا سمپل E اور انٹر پریس کرنے سے اریز کمانڈ اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ انٹر پریس کرنے سے آپ کے پاس اریز اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ کو آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور انٹر دبانا ہے۔ یہ اریز ہو گئے، پریس کر لیا، انٹر، یہ ہو گئے۔ اریز کمانڈ بھی ہو گئے۔ اریز کمانڈ کے بعد آفسیٹ کا کمانڈ آتا ہے۔ آفسیٹ کے کمانڈ کی ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی اسپیسیفک ڈسٹینس پر آپ کو اسی آبجیکٹ کو دوبارہ ایسا کائنڈ آف اس کی کاپی بنانی ہے تو آپ آفسیٹ کمانڈ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک لائن بناتا ہوں، یہ میں نے ایک لائن بنا دی، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آفسیٹ ایٹ دا ڈسٹینس آف 10 فیٹ بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں، پھر آفسیٹ کمانڈ کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ سمپل O بھی کر سکتے ہیں، سمپل O پریس کرے اور انٹر۔ یہ آفسیٹ اب اس پوائنٹ پر جائے جہاں سے آپ آفسیٹ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈائریکشن جہاں پر آپ آفسیٹ دینا چاہتے ہیں، پھر ڈسٹینس دیں۔ مثال کے طور پر میں 4 فیٹ کے ڈسٹینس پر اس کا آفسیٹ لینا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس 4 فیٹ کے ڈسٹینس پر آ گیا اس کا آفسیٹ۔ سملرلی میں 10 فیٹ پر کے ڈسٹینس پر اس کا آفسیٹ لینا چاہتا ہوں تو میں نے 10 فیٹ اور انٹر۔ سملرلی میں 20 فیٹ پر اس کا آفسیٹ لینا چاہتا ہوں تو 20 فیٹ اور انٹر۔ ابھی اس کے بعد جو کمانڈ آتا ہے ہمارے پاس وہ فلیٹ کا ہے۔ فلیٹ کے جو سمپل شارٹ کٹ کی ہے وہ F ہے۔ فلیٹ F پریس کرنے سے فلیٹ ہو جاتا ہے۔ فلیٹ کمانڈ کا استعمال کیا ہے؟ فلیٹ کسی بھی دو لائنز کو جوائن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ان 2 لائنز کو جوائن کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے پہلے اس لائن کو پریس کر لیا اور پھر اس لائن کو پریس، تو دیکھیے فلیٹ ہو گیا۔ یہاں پر یہ 2 لائنز آپس میں کیا ہوں گے؟ جوائن ہو گئے۔ سملرلی اگر میں ان 2 لائنز کو، نیچے والی 2 لائنز کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، میں F پریس کروں گا، پھر انٹر، پھر F ان 2 لائنز کو، جن 2 لائنز کو میں جوائن کرنا چاہتا ہوں ان کو میں F کر دوں گا۔ فلیٹ کے ساتھ اگر آپ ادھر جائیں تو فلیٹ کے ساتھ آپ چیمفر بھی دیکھیں گے اور بلینڈ کروز بھی دیکھیں گے۔ میں ان دونوں کا طریقہ بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ اگر آپ کسی چیمفر، فلیٹ اور بلینڈر، ان تینوں کا کام ایک ہی ہے لیکن ان تینوں کی ایسا کائنڈ آف کنسٹرکشن مختلف ہے۔ فلیٹ اسٹریٹ لائنز کے تھرو آبجیکٹ کو جوائن کرتا ہے، چیمفر تھوڑا سا ایسا کائنڈ آف الگ ہے۔ چیمفر کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ CHA ہے۔ میں وہ کرتا ہوں، اسے انٹر کرتا ہوں، پہلے میں اس آبجیکٹ کو، پھر میں اس آبجیکٹ، سوری یہ تو میرے ساتھ پہلے ہی
ایسا کائنڈ آف وہ ہوئے ہیں۔ چیمفر کے لیے میں CHA کرتا ہوں اور میں پہلے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اچھا یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا کائنڈ آف میں آٹو موڈ کو آن کر لیتا ہوں اور میں دوبارہ لائنز کو ڈرا کرتا ہوں۔ لائنز کو ڈرا کرنے کے لیے اچھا میں نے ایک ہی لائن ڈرا کر لیا اور پھر میں یہاں پر ایک ہی لائن ڈرا کرتا ہوں اور پھر میں CHA اور انٹر پریس کر لیتا ہوں اور پہلے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اوکے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جب لائنز پیرالل ہو تو چیمفر کمانڈ کیا ہوتا ہے اپلائی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح میں کرتا ہوں کہ ایک لائن کو دوسرے کے پرپینڈیکولر بناتا ہوں۔ تو لیٹس ٹرائی اٹ۔ میں اس دونوں لائنز کو میں نے پرپینڈیکولر بنا دیا اور CHA میں نے انٹر پریس کر لیا تو پھر میں ان دو لائنز کو یہ جوائن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ فلٹ ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں فلٹ کمانڈ جب دو لائنز ایک دوسرے کے پیرالل ہو، اور چیمفر کمانڈ ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب دو لائنز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہو۔ سملرلی بلینڈ کروس ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ تو بلینڈ کروس کا جو شارٹ کٹ کی ہے وہ BLE ہے۔ یہ میں اور پھر میں فرسٹ آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں دوسری۔ اچھا یہاں پر دیکھیں چیمفر اور فلٹ میں کیا ہوتا کہ وہ اس کائنڈ آف صرف سمپل لائنز کے لیے، یہاں پر بلینڈر کرو کا میں استعمال کرتا ہوں تو پھر کیا مجھے دیتا ہے، مجھے کرو کے تھرو کسی بھی دو آبجیکٹس کو جوائن کر کے دیتا ہے۔ تو یہ فلٹ، چیمفر اور بلینڈر کرو کی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فلٹ کا مقصد کسی بھی دو پیرالل آبجیکٹس کو جوائن کرنا ہے، چیمفر کا مقصد کسی بھی دو پرپینڈیکولر آبجیکٹس کو جوائن کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کمانڈ آتا ہے وہ ایکسپلوڈ آتا ہے۔ ایکسپلوڈ کا کام اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی شیپ کو بناتے ہیں، مثال کے طور پر ریکٹینگل شیپ کو۔ اچھا ابھی اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس پورا سلیکٹ ہو گیا۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ ریکٹینگل کا یہ سائڈ الگ سلیکٹ ہو، یہ سائڈ الگ سلیکٹ ہو، یہ سائڈ الگ سلیکٹ، یہ سائڈ الگ سلیکٹ ہو، کیونکہ مجھے اس ریکٹینگل کے اس سائڈ کے لیے الگ آف سیٹ چاہیے، اس سائڈ کے لیے الگ آف سیٹ چاہیے، اس سائڈ کے لیے الگ آف سیٹ چاہیے، اس سائڈ کے لیے الگ آف سیٹ چاہیے۔ تو اس کے لیے میں ایکسپلوڈ کا کمانڈ استعمال کرتا ہوں۔ تو میں پہلے آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا، پھر ایکسپلوڈ کے کمانڈ کے ذریعے اس کو ایسے ان پارٹس ڈیوائڈ کر دوں گا۔ وہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ ایکس شارٹ کٹ کی ہے ایکسپلوڈ کے لیے، ایکس اور انٹر دبا دیا تو یہ ریکٹینگل ابھی پورا سلیکٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں پہلے یہ لائن سلیکٹ ہو گیا، اب اس لائن کے لیے میں اگر آف سیٹ دینا چاہتا ہوں پہلے میں آبجیکٹ کو سلیکٹ کر دوں گا، پھر OF کے ذریعے انٹر کے ذریعے آف سیٹ میں اس کے لیے 4 انچز کا آف سیٹ ہے۔ تو میں نے آبجیکٹ کو سلیکٹ کر دیا اور یہ اوکے آف سیٹ۔ سو میں آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور 3 انچ پہ میں آف سیٹ دینا چاہتا ہوں۔ یہ 3 انچ بہت کم ہے تو میں 4 فیٹ کا دے دیتا ہوں۔ یہ اصل میں نے بہت زوم آؤٹ کیا ہے تو اس لیے 3 انچ کا آف سیٹ بہت کم۔ اگر میں زوم ان کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کا آف سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم تھوڑے سے اور کمانڈس پڑھیں گے تو اور اس کے بعد ہم گراؤنڈ فلور پلین کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔